السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دامن کو درا دیکھ، درا بند و قبا دیکھ۔ مانا میری آواز نہیں جائے گی، مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ ابھی بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ابھی بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ دنیا انقلابات کی عام جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور کبھی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور کبھی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ دنیا انقلابات کی عام جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر نئے نئے انقلابات آتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندر جو انقلاب برپا ہوا وہ نہایت عجیب و غریب اور یہ افسانوی حقیقت میں بہت عبرت خیز ہے۔ وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ، ایران و روما کی حکومتیں لرزہ بر اندام رہا کرتی تھیں، آج ان کے لیے مکروہ صدائیں آتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں اور خصوصاً برصغیر میں جینے اور رہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے رعب و داب کی عکاسی شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں ادا کی: زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، مگر حیف صد حیف مسلمانوں کی حالت حد درجہ انحطاط اور پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے اندر فقدان علم کا خطرناک مرض پھیل چکا ہے، انہیں دنیا کا ذرہ ذرہ دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن یہ خواب خرگوش میں مبتلا ہے۔ وہ قوم جو ان کے زیر نگی میں رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آج وہ قوم ان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ غفلت و جمود تم کو مٹھا کر چھوڑے گی، یہی سستی و کاہلی تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے گی۔ مسلمانوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی اور رواداری کا علم لے کر اٹھو، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا ثمرہ ملتا ہے۔ یقیناً تم پہلے کے وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے صحرا سے نکل کر ایران اور روما کی حکومت کو تہبالا کر دیا تھا اور قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکا دی تھی۔ لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان آزادی کو ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو سبق دینے کے لیے آیا تھا، آقا و غلام میں فرق مٹانے کے لیے آیا تھا۔ مسلمانوں، یاد کرو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کیا ہو؟ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر اصلیت میں تم اپنے مقصد کو پہچان لو گے تو تمہارے دل تمہارے سینوں میں تڑپنے لگیں گی، تمہاری آہیں آسمان کے پردے کو چیر کر عرش الہی سے ٹکرائے گی، اور تم عالم اقوام کو نیچا دکھا کر انہیں پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے۔ اور ہاں، تم پہلے کے وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کر دیا تھا۔ دنیا تمہاری دن دونی رات چوگنی ترقی دے کنگشت بدندا تھی۔ اے وہ قوم جس کو اللہ تعالی نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے خطاب سے ملقب کیا، دیکھ دنیا تجھے مٹانے پر تلی ہوئی ہے، تجھے خاک میں ملا دینے کے در پہ ہے، اور تو ہے نہ تو تجھے ہوش ہے نہ تو اپنے منتشر شیرازہ کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آج تو خود دوسروں کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، خود بربادی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ تجھے اپنی عاقبت کی فکر نہیں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں پر۔ مسلمانوں، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر میدان امن میں آؤ، کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ مسلمانوں، تمہیں اور تمہارے حبل حیات کو مودی جانور کتر رہے ہیں، تمہارے قافلے کے پیچھے راہزن لگے ہوئے ہیں، تمہاری کشتی کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ اٹھو اور اپنے اہلوں کے متعلق خیال کرتے ہوئے اٹھو کہ ہزار موجوں کی کشاکشی ہو مگر دریا پار کرنا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کے،
پرے ہیں چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کے ستارے جس کے گردے راہ ہو کارواں تم ہو۔ آخر میں شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔